نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. میں فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی جناح کا پاکستان لاڑکانہ چیپٹر کے پلیٹ فارم سے آپ ناظرین و سامعین سے مخاطب ہوں. آج میرا جو موضوع ہے جس کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں وہ قربانی کے متعلق ہے. قربانی جو لفظ ہے وہ قرب سے مشتق ہے، جس کے معنی نزدیکی کے آتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی، رب کریم کا تقرب. اصطلاح شرع میں مخصوص جانور مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے واسطے قربان کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے. قربانی کس پہ لازم ہے؟ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اور ان کے گوشت کے مسائل کیسے ہیں، دن اور ایام وغیرہ کتنے ہیں قربانی کے، یہ میں چند چیزیں آپ کے سامنے آج میں اس مخصوص اور محدود پروگرام میں آپ کے سامنے عرض رکھوں گا. سب سے پہلے ناظرین یہ جانیے کہ قربانی جو ہے وہ کس پہ لازم ہے. ہر مسلم عاقل بالغ مقیم آزاد مرد اور عورت مالک نصاب پر قربانی جو ہے واجب ہے. مسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلم پہ واجب نہیں ہے، عاقل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیوانہ مجنون وغیرہ پہ واجب نہیں ہے، بالغ سے معلوم ہوتا ہے یہ نابالغ کے اوپر واجب نہیں ہے، مقیم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسافر پہ نہیں ہے. مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ مالک نصاب ہونا شرط ہے ان تمام شروط کے ساتھ ساتھ. تو مالک نصاب میں یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس جتنی رقم اگر ضرورت شرعیہ جو ہیں اصلیہ ان کے علاوہ ہے، اور ان ایام میں قربانی میں اگر کسی کے پاس موجود ہے تو ان کے اوپر یہ قربانی لازم ہے. قربانی جن جانور کی ہے جائز ان میں بکرا ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ وغیرہ ہے. ان میں جو بکرا ہے اس کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے، یعنی 1 سال مکمل ہو چکا ہو اور دوسرے میں چل رہا ہو. بھینس اور گائے کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے. دمبا کے لیے یہ ہے اگر اتنا فربا ہے کہ اگر اس کو 1 سال والے کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں تو اس جتنا معلوم ہوتا ہے تو وہ 6 ماہ کا بھی جائز ہے، مگر یہ صرف دمبا کے لیے ہے. اکثر عوام الناس کے سامنے یہ چیز ہے کہ جب دیکھتے ہیں کوئی جانور وغیرہ خریدتے ہیں تو ان کے دانت دیکھتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ٹوٹے. اس کا شریعت میں کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، صرف شریعت مطہرہ میں عمر کا اعتبار ہے. بکرا 1 سال کا ہو گیا، دوسرے سال میں چل رہا ہے، اس کی قربانی جائز ہے. اس طریقے سے بھینس اونٹ 2 سال کے، بھینس اور گائے 2 سال کے ہو گئے، تیسرے میں چل رہے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے. اس طریقے سے اگر اونٹ 5 سال ہو گیا اس کی قربانی جائز ہے. دانتوں کا کوئی بھی شریعت مطہرہ میں اعتبار نہیں ہے. کتنے اشخاص کس جانور میں برابر کے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں دمبا اور بکرا میں جو ہے وہ 1 شخص ہو سکتا ہے. گائے میں، بھینس میں اور اونٹ میں 7 افراد جو ہیں وہ برابر شریک ہو سکتے ہیں. قربانی کا جو جانور ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے، اس میں عیب نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی چیز ہے بالفرض اگر ایسا کوئی جانور ہے جس کے پیدائشی سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ پیدائشی سینگ نہ ہونا یہ جانور میں عیب نہیں ہے. ہاں اگر اس کے سینگ تھے مگر 1 یا 2 بعد میں جڑ تک ٹوٹ گئے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ عیب شمار ہوگا. اگر جانور جو ہے وہ اندھا ہے یا اتنا کانا ہے کہ اس کا کانا پن خوب ظاہر ہے تو پھر اس کی بھی قربانی جائز نہیں. یا اتنا لنگڑا ہے کہ چراگاہ تک خود وہ پیدل چل کر نہیں چل سکتا تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اس طریقے سے اگر
کان ہے یا پونچھ ہے یا کوئی بھی حصہ تیسرے حصے سے زیادہ اگر اس کا کٹا ہوا ہے تو پھر جو ہے تیسرے حصے سے زیادہ تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گوشت میں عموماً ناظرین یہ مسائل ہوتے ہیں کہ اندازاً گوشت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں یہ شریعت کا حق ہے، تو اس میں وزن جو ہے کر کے گوشت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر بکرا ہے یا دمبا ہے تو اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ایک ہی فرد کے لیے ہے۔ مگر جب گائے ہے یا بھینس ہے یا اونٹ ہے تو جس میں 7 افراد برابر کے شریک ہوتے ہیں، تو اس میں یہ لازم ہے کہ ان کو جو گوشت دیا جائے 7 اس کے جو حصے گوشت کے کیے جائیں، تو اس میں لازم یہ ہے کہ ان کو وزن کر کے اور برابر انہیں وہ تقسیم کیا جائے۔ قربانی خاص کر کے جب قربانی کرنے والا ہوتا ہے تو جو ذبح کرنے کے لیے کسائی کو لایا جاتا ہے تو بسا اوقات بعض اشخاص اجرت کے اندر اس کو اسی گوشت میں سے کچھ دے دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اجرت کے اندر اس کو اس گوشت میں سے کچھ بھی نہیں دینا، کیونکہ اگر وہ غریب ہے اور اپنے حصے سے اگر غریب کو دے رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر جو اس کی اجرت ہے جو کسائی آپ سے لے رہا ہے جانور ذبح کرنے کے، اس اجرت کے بدلے میں اگر آپ اسے گوشت دے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے ان کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ غریب مساکین اور ایک حصہ رشتہ داروں وغیرہ کو وہ دیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ ہاں اگر اس کو عیال زیادہ ہے اور سارا اس کے گھر کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے تو بھی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے۔ 3 دن سے زیادہ تک اگر وہ قربانی کا گوشت رکھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے؟ قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذو الحجہ سے صبح صادق سے لے کر 12 ذو الحجہ غروب آفتاب تک ہوتا ہے، مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ شہر کے اندر جب عید نماز ہو جائے تو عید نماز ہونے کے بعد قربانی جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ عید نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے، عید نماز کے بعد سے لے کر اس کے بعد 12 ذو الحجہ غروب آفتاب تک جو ہے وہ ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی جو ہے ناظرین وہی سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے، جو آقا کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں عاقل پر، مسلم پر، بالغ پر، مقیم پر، آزاد مرد اور عورت پر اور مالک نصاب پر واجب ہے۔ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اشخاص کبھی ایک فرد کی قربانی کر دیتے ہیں، کبھی دوسرے فرد کے لیے قربانی کر دیتے ہیں، اس طرح نہیں ہے، ہر ایک کے لیے الگ ہے۔ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ گھر میں 3 افراد کے اوپر قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں آج جو ہے اس کی طرف سے کر دیتے ہیں، آئندہ سال ہم دوسرے کی طرف سے کر دیں گے، تو اس طرح صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ شرائط سب پورے ہیں جو قربانی کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر یہ جس پہ بھی یہ پورے اترتے ہیں، گھر میں کتنے افراد ہو، بالفرض اگر شوہر اور بیوی ہے، 2 ہیں، شوہر کے اوپر بسا اوقات نہیں ہوتی، بیوی کے اوپر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس سونا ہوتا ہے یا چاندی وغیرہ ہوتی ہے یا کیش کی رقم یا ضرورت اصلیہ سے کچھ شرعی ضرورت سے زائد جو چیزیں ان کے اوپر ہوتی ہیں، تو ان کو دیکھ کر بسا اوقات گھر میں 3 افراد کے اوپر، 4 افراد کے اوپر اور 5 افراد کے اوپر قربانی ہوتی ہے، تو اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ حق شرع ہے اور اس کا ہم سے جو ہے مواخذہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سال قربانی کی جو یہ نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر جس کے اوپر لازم ہے تو وہ غریب اور مساکین کو دے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کا حق اسے جو ساقط ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی کا تقرب بھی اسے حاصل ہوگا۔ ناظرین، یہ چند مسائل اس محدود ٹائم کے لیے جناح کے پاکستان لاڑکانہ چیپٹر کی طرف سے آپ کے سامنے میں آتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔